اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر ملائکہ معین ہوں گے جو سخت مزاج اور تند و تیز ہیں اور خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ جہنم کی آگ انسانی حیات کے ختم ہونے کے بعد کا مرحلہ ہے، مگر اس سے بچنے کی تدبیر اسی دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کر کے کی جا سکتی ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں مذہب اسلام کی تعلیمات اور رسول پاک و ائمہ اطہار کی پاکیزہ سیرتوں کا صحیح علم ہو۔ دینی علم حاصل کیے بغیر انسان کو نجات کی راہ نہیں مل سکتی۔ دینی تعلیم کی اسی اہمیت اور لازمیت نے امت محمدی کی پاک و سعید روحوں کو ہمیشہ بے چین و بے قرار رکھا۔ امت کو کس طرح دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جائے اور اس کار عظیم کو انجام دینے کے لیے عصری تقاضوں کو ذہن میں رکھ کر کیا اقدام کیے جائیں، ہر سچا رہنمائے دین اس سلسلے میں فکر مند رہا ہے، مگر کم افراد ہیں جو اپنے مقصد کو عملی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں جن عظیم رہنماؤں کی بے لوث کوششوں کے نتیجے میں علم کی روشنی گھر گھر پہنچی، ان میں خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری صاحب قبلہ کا نام سر فہرست لکھا جائے گا۔ مولانا نے مغرب زدہ قوم میں دین کی روح پھونکنے کے لیے جو عملی کوششیں کیں اور نامساعد حالات میں تنظیم المکاتب نام کا ادارہ قائم کر کے علم و آگہی کی جو شمع روشن کی، وہ آج تک قوم ملت کے گھروں میں اجالا بکھیر رہی ہے۔ تنظیم المکاتب کا اہم ترین شعبہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، وہ ہے کم سن بچوں اور بچیوں کی ضروری دینی تعلیم۔ یہ شعبہ در حقیقت اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کر رہا ہے جو اللہ نے پورے نظام انسانیت نے خانوادے کی ذمہ رکھی ہے، بالخصوص ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اچھا انسان پال کے دیں۔ لیکن ہمارے موجودہ دور میں جو ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے، جہاں ساری زندگی کا مقصد صرف پیسے کمانا اور اس سے فرصت مل جائے تو روزی کمانا، اس سے فرصت مل جائے تو شہرت پانا اور پھر دنیا کی لذتوں کی طرف دوڑ پڑنا، اس سے فرصت نہیں ہے، لہذا گھروں میں بچوں کو وہ نہیں سکھایا جا رہا ہے جو ہمارے بزرگ ہمیں سکھا کے گئے اور جو ہمیں اگلی نسلوں کو سکھانا چاہیے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شیعہ قوم میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی اصول اور عقائد سے واقفیت کا جو شوق بیدار ہوا ہے، اس میں مولانا کی دور اندیشی اور حکمت عملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مولانا نے تنظیم المکاتب کی شکل میں جو پودا لگایا تھا، آج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کی جڑیں سارے ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں اور جس کے زیر سایہ ملک کا گوشہ گوشہ آ چکا ہے۔ خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری رضی اللہ مقامہ نے جب ادارے تنظیم المکاتب کو شروع کیا ہے 68 میں، تو ان کی عمر کل 40 سال تھی اس وقت۔ 57 سال کی 58 سال کی ایج میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 40 سال کی عمر میں ان کا دماغ اتنا بڑا تھا کہ ایک اتنا بڑا نظام بنا گئے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم۔ مولانا کی سلمی تحریک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تصور کو
تاریخ کے اس مقام تک لے جائیں جہاں سے اس عظیم کام کی شروعات ہوئی۔ 50 کی دہائی کا ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے تو آزاد ہو چکا تھا، مگر ایک طویل مدت تک انگریزی سامراجیہ نے ہندوستانی مسلمانوں کے ذہنوں میں مغربی تہذیب اور عیسائیت و دہریت آمیز تعلیم کی شکل میں جو بے دینی و گمراہی کا زہر پیوست کیا تھا، اس کے اثرات اپنا رنگ دکھا رہے تھے۔ مسلم دو واضح طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ پہلا بڑا طبقہ ان افراد پر مشتمل تھا جو جدید تعلیم گاہوں کی پیداوار تھا، دینی روح سے یکسر بیگانہ اور مذہب کو چند رسومات کی ادائیگی تک محدود سمجھنے والا۔ دوسرا طبقہ مختصر سی تعداد پر مشتمل ان لوگوں کا تھا جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود عصری تقاضوں سے تقریباً ناواقف تھے۔ یہی زمانہ خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری صاحب کی طالب علمی کا زمانہ تھا۔ لکھنؤ کے قریب بجنور جیسے چھوٹے سے قصبے میں آنکھ کھولنے والے مولانا عسکری کے والد جناب محمد نقی صاحب انگریزی تعلیم کے گریجویٹ تھے، مگر مذہبی اصولوں پر شدت کے ساتھ کاربند تھے۔ مولانا عسکری نے ان کی سرپرستی میں جامعہ ناظمیہ اور مدرسۃ الواعظین میں مذہبی تعلیم حاصل کی اور ساتھ ہی تکمیل الطب کالج سے طب کی ڈگری بھی حاصل کی۔ مولانا عسکری کے دل میں قوم و ملت کا جو درد تھا اور اس کے علاج کے لیے ذہن میں جو خاکہ تھا، اسے انہوں نے ممبروں پر بیٹھ کر قوم کے سامنے رکھا اور زاکری کو صحیح معنوں میں احکام شریعہ کے تئیں لوگوں کو بیدار کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ان کی مخلصانہ اور درد مندانہ آواز پر کئی باشعور اور بااثر افراد قوم نے لبیک کہا اور یوں 1968 میں ادارہ تنظیم المکاتب کا قیام عمل میں آیا۔ یہ محض ایک ادارے کا قیام نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی تعلیمی تحریک کا آغاز تھا، جسے عوامی حمایت کے ساتھ ساتھ تائید غیبی بھی حاصل ہوئی، اور 1985 میں ان کے انتقال کے وقت تک تمام ملک میں تنظیم المکاتب سے وابستہ درسگاہوں کا ایک جال سا بچھ گیا، جو الحمدللہ آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ روز ظہور حضرت حجت تک جدید تعلیم کے پروردہ ذہنوں میں دین کی روح پھونکتا رہے گا۔ جب اپنی ذات کے لیے علم حاصل کرے گا تو علم کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ العلم نورون، علم کیا ہے؟ نور ہے۔ تو نور کا کام ہے شعائیں دینا۔ جب ہم آل محمد علیہ السلام کے روشن چراغ بن جائیں گے اپنی ذات کے لیے، تو اس کی روشنی خود بخود دوسروں کی ہدایت کرے گی۔ اور اگر ہم فقط لفظوں کو سیکھیں اور مذہبی تعلیم کی اس تحریک میں مولانا غلام عسکری کے جن رفقا نے ان کا صدق دل اور بھرپور جذبے سے ساتھ دیا، ان میں علامہ ذیشان حیدر جوادی اور مولانا سید کرار حسین کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ بزرگوں میں جن کی سرپرستی انہیں حاصل ہوئی، ان میں سب سے پہلا نام مولانا سید ظفر الحسن صاحب قبلہ کا ہے، جن کی سرپرستی اور تعاون نے مولانا عسکری کو تحریک چلانے کی قوت اور توانائی دی۔ مولانا کے دوسرے بزرگوں میں مولانا سعادت حسین خان اور مولانا سید وسیع محمد کے اسماء گرامی آج بھی عزت و احترام کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے تعاون سے مولانا غلام عسکری صاحب نے 5 مکاتب سے آغاز کر کے پورے ملک میں مکاتب کے سینکڑوں چراغ روشن کر دیے۔ انہی چراغوں کو باد مخالف سے بچانے کے لیے اور علم کی روشنی سے نئے نئے گوشوں کو منور کرنے کے لیے جس درد مند شخصیت نے 1987 کے بعد سے آج تک پوری ایمانداری، لگن اور محنت سے اس کاروان دین و علم کی بہت کامیابی کے ساتھ رہنمائی کی ہے، وہ ہیں
मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला, जो तंजीमुल मकातिब के मौजूदा सेक्रेटरी हैं, आपके साथ शाना बशाना हर कदम पर शरीक हैं मौलाना सबीउल हसन साहब क़िबला, जो मिशन की कामयाबी के लिए हमा वक्त न सिर्फ खुद तैयार रहते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मिशले राह हैं। इदारे तंजीमुल मकातिब का क़याम चूंकि दीनी तालीम को घर घर तक पहुंचाने के लिए अमल में आया था, इसलिए आगाज से ही मौलाना सैयद गुलाम अस्करी की रहनुमाई में एक बड़ा लाहे अमल तैयार किया गया, जिस पर आज तक अमल हो रहा है। हमारे इदारे का सबसे बड़ा, सबसे अजीम, सबसे बुनियादी, सबसे अहम काम है बच्चों और बच्चियों की इब्तदाई ज़रूरी दीनी तालीम, जिसे हम मकतब कहते हैं, जिसमें इस वक्त तकरीबन 50,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। 18 सूबों में तकरीबन 1200 मकतब चल रहे हैं। लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं। इन मकातिब का अपना एक निज़ाम है। जब मकतब कायम होता है, इल्हाक़ फार्म भरा जाता है। ये नया मकतब है, सैयदवाड़ा मौदा डाखाना दारानगर, ज़िला कौशाम्बी। इसमें रिपोर्ट है। ये हर मकतब का इनकम और एक्सपेंडिचर की डिटेल है, यानी हर मकतब के मालियात को हम यहाँ मरकज़ से बैठ कर कंट्रोल कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, और अगर कोई गलती वहाँ होगी तो हम यहाँ से उसको लिख के भेजेंगे। रजिस्टर इमदाद यूपी, ये हमारा रजिस्टर है। हमने इलाकाई, चूँकि 18 सूबों में मकतब चलते हैं, लिहाजा हमने ज़ोन बना रखे हैं और ज़ोन के हिसाब से मकातिब हैं। हमारे 500 के करीब मकातिब कश्मीर में हैं, करगिल तक। यूपी में भी तकरीबन इतने ही हैं, बाकी सूबों में कहीं 100, 150, 50, 40, 30, 18 स्टेट्स में। ये टीचर्स का जिस्ट है, उनकी कारकर्दगी का, कौन टीचर है, किस क्लास को पढ़ाता है, किस क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने परसेंट उनकी हाज़िरी थी इम्तिहान में, और कितने परसेंट उन्होंने रिज़ल्ट दिया है। मसलन ये देखिए 000 है, नाकाम है, ये अभी ख़राब है। इसी में आपको अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। ये 100% शिरकत भी, 100% कामयाबी भी। 100% शिरकत है, 75%, 67%, 83%, 100%। इदारा जो नुमाया काम अंजाम दे रहा है, उनका मुख्तसर खाका इस तरह है। इब्तिदाई दीनी तालीम, इब्तिदाई दुनियावी तालीम, आला दीनी तालीम, दीनी लिटरेचर की नशर व इशाअत, हमजहत खिदमात, जिसके तहत सकाफती, माली, तबलीगी प्रोग्राम और सेहत व इलाज व मुआलजा की खिदमात शामिल हैं। इब्तिदाई दीनी तालीम के लिए इदारे के तहत मुल्क के 17 सूबों में 1177 मकातिब कायम हैं, जिनमें 1914 असातिज़ा, 47,205 तलबा को दीनी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। इनके लिए 17 किताबों पर मुश्तमिल मुकम्मल निसाब तालीम तैयार किया गया है। कोर्स की किताबें उर्दू के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और बंगाली ज़बान में भी मौजूद हैं। इब्तिदाई दुनियावी तालीम के लिए 38 स्कूलों में दूसरे मज़ामीन के साथ दीनियात की तालीम दी जाती है। इस काम में 221 असातिज़ा मशगूल हैं और तकरीबन 5,000 से ज़ायद तलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कॉलेजों में ज़ेरे तालीम तलबा व तालिबात जो दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए इदारे ने मदारिस खतीजतुल कुबरा और मदारिस अबू तालिब कायम करके 2 साला गैर अकामती कोर्स का आगाज़ किया है। इस सिलसिले के तहत फिल वक्त 29 मदारिस खतीजतुल कुबरा और 5 मदारिस अबू तालिब गरा कद्र खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आला दीनी तालीम फराहम करने के लिए इदारे ने लखनऊ में जामिया इमामिया और जामिअतुज़ ज़हरा कायम किए हैं। जामिया इमामिया तंजीमुल मकातिब लखनऊ में फिल वक्त 15 असातिज़ा 108 तुल्लाब उलूम को तालीम दे रहे हैं,
جامعہ کے معیار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک یہاں سے فارغ 136 طلبہ حوزہ علمیہ قم جا چکے ہیں اور 25 طلبہ سے زیادہ نجف اشرف جا چکے ہیں۔ حوزہ علمیہ قم میں ہندوستان سے داخلہ پانے والے طلاب میں سب سے بڑی تعداد جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب کے طلبہ کی ہوتی ہے۔ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ جامعہ امامیہ میں دارالقرآن الکریم کے نام سے قرأت و حفظ کا شعبہ قائم ہے، جو ہندوستانی شیعہ مدارس کی تاریخ میں پہلا قدم ہے۔ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين عزة على الكافرين۔ جامعہ میں قائم شاندار لائبریری اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہاں 6 زبانوں میں تقریباً 8500 درسی و غیر درسی کتابیں موجود ہیں، جو تقریباً تمام علوم کا احاطہ کرتی ہیں۔ کمپیوٹر کی تعلیم اور ٹریننگ بھی جامعہ امامیہ کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اسی طرح ادارے کے تحت قائم جامعۃ الزہرا تنظیم المکاتب لکھنؤ بھی لڑکیوں کی اعلیٰ دینی تعلیم کا شاندار مرکز ہے، جہاں فی الوقت 83 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ یہاں دینی علوم کے علاوہ ہندی، انگریزی اور کمپیوٹر جیسے عصری علوم کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری اور اسلامی ہدایت کی روشنی میں فیملی مینجمنٹ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ دونوں جامعات میں بچوں کی صلاحیت کا جائزہ لے کر خطابت، تصنیف، ترجمہ، تبلیغ، تدریس وغیرہ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں خصوصی تربیتی پروگرام اور سیمینار رکھے جاتے ہیں۔ تنظیم المکاتب کی درسگاہوں میں طلباء کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ ہر درسگاہ کا ماحول پوری طرح اسلامی معاشرے کا نمونہ نظر آئے۔ نماز اور عبادات کی پابندی ہر طالب علم پر لازم ہے، اور طلباء کی تربیت ایسے اساتذہ کے ذریعے ہوتی ہے جو خود پرہیزگاری، اخلاق اور عبادات و اذکار کی شدت سے پابندی کرتے ہیں۔ تنظیم المکاتب میں طلباء کے قیام اور کھانے پینے کا بہترین انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کی صحت اور علاج کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ طلباء کی خوراک بھی صحت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے پوری طرح متوازی اور تغذیہ بخش ہوتی ہے۔ اور سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ قوم کے نادار و مفلس طلباء کو یہ ساری سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہیں، جو بلا شبہ قوم و ملت کے درد مند اور اہل خیر افراد کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ دینی بیداری کے لیے تنظیم المکاتب کا شعبہ نشر و اشاعت بھی